لوط علیہ السلام ان کی قوم ایک بھیانک گناہ میں مبتلا تھی. وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور انہوں نے فطرت کے نظام کو ہی غارت کر دیا تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مرتبہ یہ آیتیں بیان فرمائی لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق یہی فرمایا ما سبقکم بہا، یعنی تم سے پہلے ایسا کسی نے نہیں کیا. یعنی وہ لوط علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی یہ گناہ میں مبتلا ہوئی جس کو گےازم کہیں، ہومو سیکسول کہیں یا LGBT کے طور پر آج جو چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم اس بھیانک گناہ میں مبتلا تھی. اور ایک بات یاد رکھیں، اس قوم کو جو عذاب آیا وہ سب سے خطرناک عذاب تھا، سب سے خراب عذاب. وہ ایک بیماری ایسی ہے جو انسانوں کو لگ جاتی ہے تو چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے زنا پر تو سنگساری کا حکم دیا ہے. کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت سے اپنے تعلقات قائم کرے تو حکم یہ ہے کہ شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو، اس کی یہ بڑی سزا ہے. اور یعنی غیر شادی شدہ ہو تو سنگساری ہے، غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے ہیں، 100 کوڑے ہیں. اب یہاں پر زنا پر تو حد متعین ہو گئی، لیکن یہ جو گناہ ہے مرد اپنے خواہشات مردوں سے پوری کرے اس کے لیے اسلام نے حد نہیں رکھی، بلکہ یہ قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا کوئی بھی ملے تو اس کو دیوار کے نیچے رکھ کر دیوار گرا دی جائے، کیونکہ اس کا پورا نشان ختم کریں ورنہ اس کی تمام بہت ساری چیزیں لوگوں میں پھیلیں گی. اللہ اس نحوست سے بچائے. اور آج میں اس بات کو اس لیے تھوڑا سا طول دے کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے غالباً رمضان کے آخری عشرے میں اس کو بیان بھی کیا تھا کہ دنیا بھی اسی سمت بڑھے گی. اور دیکھنا آپ اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تقریباً ہر ملک میں اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے. ہندوستان میں بھی ہو گیا کہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے. یہ در حقیقت نظام فطرت کو ختم کرنا ہے. جو ہماری نسلیں ہوتی ہیں، بچوں کی ولادت ہونا، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم بیوی بچوں کے ساتھ ایک فیملی بناتے ہیں، یہ فیملی سسٹم ختم کرنا ہے. در حقیقت یہود اس کے مخالف ہیں کیونکہ پورا نظام جب درہم برہم ہو جائے گا. یورپ میں انہوں نے آلریڈی کر دیا ہے. یورپ میں اب شادی کس سے ہوتی ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، بچے کتنے لوگوں کے ہیں ان کو خود بھی معلوم نہیں. نظام پورا ختم کر دیا. اور مردوں کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے آلے بنا کر کے دے دیے. تم گڑیوں سے، تم مورتیوں سے اپنی خواہشات پوری کرو، جانوروں سے اپنی خواہشات پوری کرو. اس کو فیشن دیا گیا. رشتے میں اگر تمہاری بہنیں ہیں تو اس سے خواہش پوری کر لو. معاذ اللہ رب العالمین. یہ نظام کو پورا درہم برہم کرنا، آج یہ پوری دنیا اس سمت میں چل پڑی. حیرت ہوتی ہے سعودی عرب بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں پر ہمارے مقدس حرم ہیں وہاں پر بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے. اب تک وہاں پر پکڑ ہوتی تھی، اس کو لیگل کر دیا جائے تاکہ یہ پوری کمیونٹی کھل کر کے جی سکے، کسی سے شرم کر کے نہیں. بلکہ ابھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹار تمہارے سامنے لائے جائیں گے. اور یہ گندے نکم میں ان کو کیا نام دیں، جو بھی نام دیں وہ کم ہی ہیں. ان لوگوں کو لا کر کے سامنے مجرے کروائے جائیں گے اور پھر نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے گا کہ بچوں جو تم سوچتے ہو وہی ساری زندگی نہیں ہے، یہ بھی زندگی کے کچھ مزے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لو. لوط علیہ السلام کی قوم اسی گناہ میں ایسی تباہ ہوئی. اللہ اکبر. 3 طرح کے عذابات ان پر آئے. نوکیلے پتھر ان پر مارے گئے تھے. نوکیلے پتھر. آج بھی ہم جاتے ہیں جارڈن کی سرزمین پر، ہم سفر پر تھے، دور دور تک تقریباً 200 کلومیٹر دور تک کالے پتھر آج بھی گرے ہوئے ہیں. اور وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ان پتھروں میں آج بھی اگر رگڑ دیا جائے تو آگ لگ سکتی ہے. عجیب قسم کے پتھر ہیں، ایک ہی سائز کے پتھر ہیں.
لیکن میں نہیں کہتا کہ یہی پتھر سے مارا گیا تھا، لیکن وہ زمین وہی ہے جہاں لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم تھی۔ جب وہ عذاب آیا تھا تو ایک پتھر پڑتا تو ان کا سر پھٹتا تھا اور بھیجا اچھل کر باہر آتا تھا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، اور پھر ان کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو اوپر کیا اور اوپر والی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا، پوری زمین اٹھا کر کے پلٹ دی گئی اور ہمیشہ کے لیے اس بستی کا نام ختم کر دیا گیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کی۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ میرے عزیزو، آج گیزم اور ہومو سیکسولیٹی کو جو لوگ عروج دے رہے ہیں، خیر منائیں کہ امت مصطفیٰ میں ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ تو بہت خطرناک پتھر آج بھی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج بھی رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے ہمارے سروں پر ہوں گے، لیکن برکت ہے میرے آقا کی جو عذاب نہیں آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت پر اللہ نے پچھلی قوموں جیسا عذاب ہم سے اٹھا لیا ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اس کی بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے، بہت سخت پرسش ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، نبیوں کے ساتھ جو معاملات تھے، یہ تمام نبیوں کے معاملات کو بھی اگر پڑھ لیے جائیں کہ ان کی قوموں کے کیا کیا گناہ تھے، ان پر عذابات کیا کیا ہے، اور نبیوں نے کیسے انہیں روکا تھا، میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری پوری زندگی مل جائے گی۔ نظام حیات ہے، ہر نبی کو ایک ایسی قوم ملی جو نئے نئے گناہوں میں مبتلا رہی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک بھیانک گناہ میں مبتلا رہی، اس کا سد باب کرنے کی انہوں نے آخر تک کوشش کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک آفر کی کہ اے لوگوں، میری بیٹیاں لے جاؤ، نکاح کر کے رہو، میری بیٹیوں سے نکاح کرو، لیکن ان کی حال ایسے تھے کہ وہ عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، انہیں عورتیں چاہیے نہیں تھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس قوم کی بربادی کو اندازہ کریں، اس قوم کی جو عورتیں تھیں، ایسے مردوں کی جو بیویاں تھیں، وہ خود ہی مرد پکڑ کر کے لاتی تھی اور اپنے مردوں کے پاس دیتی تھیں، اور پھر ان عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ سرے عام بازاروں پر زنا کرواتی تھیں اپنے شوہروں کے سامنے، شوہر ہوتے تھے ان کے۔ میرے عزیزو، یہ پوری تاریخ دہرانے کی آج کوشش کی جائے گی۔ عورتوں کو آج اسی طرح سے شادی شدہ جوڑے پارٹیوں میں جا کر کے اپنی بیوی کسی کے حوالے کر کے مزے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصر میں ہم نے یہ بھی واقعات سنے، اخبار میں یہ بھی سرخیاں آئیں کہ فلاں جگہ پارٹی میں اتنے جوڑے پکڑے گئے ہیں، یہ وائف سویپنگ کر رہے تھے، ایک نیا نام دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ ہر جوڑا آئے اور قرآن اندازی کر کے کس کی بیوی کا نام اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کی بیوی کو لے کر کے چلا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ نہایت ہی خسیس درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے شہوت کو اپنی پوری زندگی سمجھ لی۔ میرے عزیزوں، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے اتر کر کے زندگی گزارنے کا کلچر لایا جا رہا ہے، اور لوگ ہمارے دیوانے ہیں یورپ کے، لوگ ہمارے دیوانے ہیں امریکہ کے، لوگ ہمارے ماڈرن کلچر کو بنا دیکھے بنا سمجھے فالو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کلچر جو تمہیں جانور سے زیادہ غلیظ بنانا چاہ رہا ہے، اس کو تم اپنے گھروں پہ آنے کی دعوت کیسے دیتے ہو؟ لوگ آج ماڈرن بننے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ امریکی لوگ جو کھاتے ہیں ہمیں وہ بھی کھانا چاہیے، یعنی ان کے طور طریقوں کو آج اپنانے پر لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس زمانے کی میں سمجھتا ہوں ہماری گائے اور بھینس اور بکریاں بڑی تمیز والی ہوتی ہیں، بڑی تمیز والی ہوتی ہیں۔ ان سے زیادہ گئی گزری ہوئی وہ عورتیں جن کو ننگا کر کے لا کر ہزاروں مردوں کی خواہشوں میں آگ لگایا جاتا ہے، ان سے زیادہ خطرناک ہے وہ۔ تو یہ نبیوں کے ادوار میں جو گناہ ہوتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ایک بات یاد رکھنا، آج اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے اور نصیحت کرنا چھوڑ دو گے تو انجام ان گنہگاروں کا جو ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ یہ خدائی قانون ہے کہ ایسی بستی میں ہم رہ رہے ہیں،
بولتے رہو، آپ بولتے رہو. مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف کتنے لوگ بولتے ہیں، مجھے یہ سب خبر ہے کہ میری کتنی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی برائیاں سن کر کے میں یہاں پر بولنا چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جس دن ہم بولنا چھوڑ دیں گے ساروں کے عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، عذاب ہم پر بھی آئے گا. کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بستی پر اللہ نے عذاب کا حکم دیا، میں عذاب لے کر کے اترا، لیکن اس بستی میں ایک بہت ہی نیک بندہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا اس بستی میں تیرا ایک فرمان بردار بندہ ہے، اس کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اسے بھی ہلاک کرو، اسے بھی اس عذاب میں گرفتار کرو. ساری بستی گنہگار ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ ایک بندہ گنہگار تو نہیں تھا. جبرائیل امین فرماتے ہیں ہمت نہ ہو سکی رب تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کا قصور کیا ہے. اس پر بستی پر ہم نے عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب کہ وہ بستی ختم ہو گئی، اس پوری بستی کو تہ و بالا کر کے ختم کر دیا گیا. پھر کئی عرصے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے مولا سے، میں نے پوچھا اے اللہ اس کا کیا قصور تھا جو تیرا فرمان بردار تھا، عبادت کرتا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل وہ نیکیاں ضرور کرتا تھا، لیکن اس کے آس پاس جب گناہ ہوتے تھے تو کسی کو گناہ سے روکتا نہیں تھا، کسی کو منع نہیں کرتا تھا. گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو گناہ کرنے والے کا ہوگا. میرے عزیزو، آج لوگ یہی سمجھتے ہیں بول کر کے ہم کیوں برے ہو جائیں، بولیں تو ہم خراب بن جائیں گے. یعنی تم نہیں بولو گے تو بھی خراب رہو گے، بولو گے تو بھی خراب رہو گے. دنیا کسی کو اچھا کبھی نہیں کہہ سکتی. دنیا کی اچھائی کے لیے اگر تم ایک اچھی عادت چھوڑ دو گے، یاد رکھنا کہ مرنے تک بھی دنیا تمہیں، ساری دنیا اچھا نہیں کہہ سکتی. کیونکہ فطرت ایسی ہے، اس دنیا سے کیا توقع رکھیں گے کہ 100 میں سے 100 ہمارے لیے اچھا بولیں گے؟ جو دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہو، جو دنیا رب ذوالجلال کے خلاف بولتی ہو، تو کیا وہ تمہیں سب کے سب تعریف ہی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی زبانوں سے نشانے بنائے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی شمار ہی نہیں. اس لیے اس ذمہ داری کو ضرور ہر مسلمان نبھائے کہ میں اگر اپنے آس پاس کوئی خرابی دیکھوں تو روکنے کی کوشش کروں گا، یا تو زبان سے یا تو ہاتھ سے، یا اگر دونوں بھی نہیں ہوگا تو اس جگہ سے اٹھ کر کے تو چلا جاؤں گا، تاکہ ان کے گناہ میں ان کا تعاون نہیں کروں گا. بلکہ اگر کوئی گناہ کر کے ہنس رہا ہے اور آپ نے ہنس کر کے اس کا ساتھ دیا تو بھی رب تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے اس کو. کسی کے گناہ کرنے کے بعد وہ اظہار کر رہا ہے گناہ کا، ارے کل رات فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا، معاذ اللہ رب العالمین. وہ سنا رہا ہے، تم ٹھٹے مار کر کے ہنس رہے ہو، تم نے تو نہیں کیا تھا، لیکن اس گناہ کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا. کہ گویا کہ تم راضی تھے اگر وہ عورت تجھے ملتی تو تو بھی شاید وہی کرتا، اسی لیے تو ہنس رہا تھا. تمہاری پیشانی پر سلوٹیں آ جانا چاہیے، تمہارے چہرے کا رنگ بدل جانا چاہیے، تمہاری ہنسی اڑ جانا چاہیے، اور کہنا کہ یہ کیا تو نے بلا اپنے اوپر لے لی. فوراً دور ہو جا کہ کہیں تیری وجہ سے میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. تمہارا یہ عمل ہو سکتا ہے اسے توبہ کی طرف لے آ جائے، ہو سکتا ہے وہ بارگاہ الہی میں رو کر اپنے پچھلے گناہوں سے معافی طلب کرے. عزیزان گرامی وقار، انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں جو خرابیاں آئی اس کے سد باب کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی. میں خصوصیت کے ساتھ علماء و مبلغین اور پھر عمومی اعتبار سے آپ سب سے بھی کہوں گا کہ خیر کی دعوت دینا یہ صرف علماء کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے خیر کی دعوت دینا. کیوں؟ آپ خیر امت میں سے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے تمہیں خیر امت سے بنایا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ تمہاری خصلت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا.